اللہ العزیز پوری امت پر پڑنے والا ہے اور مثبت اثر پڑے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے 2-3 باتوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی سوچ کو مثبت بنانا ہے۔ ایک مثبت سوچ ہوتی ہے اور ایک منفی سوچ ہوتی ہے۔ یہاں پر مثبت اور منفی کا مطلب میرے ذہن میں یہ ہے، مثال کے طور پہ آپ جائیں گے اور آپ لوگوں میں سے بعض حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے افتتاح کیا ہے یا کر رہے ہیں، تخصص حدیث والے بھی ہو سکتے ہیں، ادیب بھی ہو سکتے ہیں اور کسی نہ کسی میدان کے بہت ماہر ہو سکتے ہیں، اور آپ کے بالمقابل آپ کے جو استاد ہوں گے وہ آپ سے عمر میں چھوٹے ہوں گے۔ ممکن ہے ایسا۔ وہاں پہ اگر آپ کے استاد آپ کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں یا کوئی رہنمائی کرتے ہیں تو اب یہاں پر آپ کی سوچ مثبت ہوتی ہے یا منفی ہوتی ہے، یہ آپ کے مستقبل کو طے کرے گی۔ ایک سوچ تو یہ ہے کہ بھائی استاد ہے، جو کچھ بھی دیا ہے ہم مان لیں اور اس کام کو کریں، اور دوسری سوچ کیا ہوتی ہے کہ ارے یار میں دارالعلوم دیوبند سے اتنا بڑا حضرت بن کر کے آیا ہوں، پگڑی بھی بہت بڑی ہے اور دیکھیے یہ ہمیں اس طریقے سے کہنے کھڑے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو اس کا نقصان آپ پہ ہوگا اور جو آپ نے منزل اپنے ذہن پہ اپنے لیے طے کی ہے وہ نہیں ملے گی۔ سمپل سی بات ہے۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں، الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں بھی اچھا طالب علم تھا اور دین بھی تھا، الحمدللہ محنتی بھی تھا اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا تھا۔ اس کے باوجود ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں کلاس میں 50 لوگوں کے سامنے بولا کہ کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک کرو۔ پتہ نہیں سر کو یاد ہے یا نہیں، لیکن کروایا تھا۔ ہمارے 2 ساتھیوں کو بولا کرنے کے لیے، ہمارے دوسرے ساتھی نے نہیں کیا، تو سر نے کہا کلاس سے باہر چلے جاؤ۔ بولے ہاں چلے جائیں گے لیکن ہم کریں گے نہیں، اس لیے کہ بہت بڑے حضرت ہیں ہم نے کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے 20-25 کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے ہم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ یونیورسٹی میں بھی گیا الحمدللہ، جامعہ اور JNU وغیرہ میں تو اچھی پوزیشن رہی اللہ کے فضل و کرم سے، اور کسی حد تک کام بھی کر رہے ہیں۔ تو مثبت سوچ اور منفی سوچ کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے ہماری زندگی پر، تو اس بات کو آپ اپنے ذہن میں ابھی سے بٹھا لیجیے۔ جو کام دیا جائے یا آپ کی تربیت کے لیے جو طریقہ کار بھی اختیار کیا جائے اس کو آپ آمنا صدقنا قبول کریں، وہاں پر اپنی تمام چیزوں کو بھلا دیں کہ ہم کتنے بڑے حضرت ہیں یا کتنے بڑے ادیب ہیں یا کتنے بڑے مفسر ہیں یا کتنے بڑے عالم دین ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ کو بھلانا پڑے گا 2 سال سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی سوچ کو آفاقی بنائیے۔ بالکل ایسا نہ سوچئے کہ ہم بالکل فارغ ہو جائیں گے، فارغ ہونے کے بعد کہیں کمپنی میں یا کسی اچھی جگہ پہ ہمیں جاب مل جائے گی اور ہماری اپنی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ یہ سوچ بہت محدود اور معمولی ہے۔ آپ کی سوچ آفاقی ہونی چاہیے۔ اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، ہمارے تابع کر دیا گیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا کس کا کام ہے؟ ہمارا ہی کام ہے نا۔ تو ہمارا کام ہے جب ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانا تو ہمیں سوچ بھی اپنی آفاقی بنانی پڑے گی۔ چھوٹی سوچ سے نکلنا ہے اور بڑی سوچ کی طرف جانا ہے، بڑے سے بڑے ادارے اپنے ذہن میں قائم کرنے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ نے منزل اپنے ذہن میں طے کی ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو جھونک دیجیے۔ کرو یا مرو والی بات ہونی چاہیے کہ یا تو کر کے رہیں گے یا پھر کرتے کرتے کوشش کرتے کرتے ہمیں مر جانا ہے۔ زندگی کے آخری سانس تک ہار نہیں ماننی ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ آپ کو مرکز المعارف یا جس ادارے میں بھی آپ کا انتخاب عمل میں آیا ہے وہاں جائیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس کا اثر صرف آپ کی ذات پر نہیں بلکہ آپ کی پوری فیملی پر، پورے سماج پر، پورے معاشرے پر، اور اللہ نے چاہا تو پوری قوم پر، پوری انسانیت پر پڑنے والا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اور ہم لوگوں کو بھی امت کے لیے مفید بنائے، نافع بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی اور امت کی کسی کام کے لائق ہم تمام لوگوں کو بنا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔